بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس مسئلے کو پیش کریں گے کہ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ اگر تعداد رکعات کے اندر شک واقع ہو گیا تو اب یہ شخص اپنی نماز کو کس طریقے سے مکمل کرے گا؟ تو اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جس شخص کو تعداد رکعات میں نماز کے اندر شک واقع ہو گیا تو اب اس شخص کو دیکھا جائے گا کیا اس شخص کو پہلی مرتبہ یہ شک واقع ہو گیا ہے یا اس شخص کو شک ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس شخص کو یہ پہلی مرتبہ شک واقع ہو گیا یا بہت کم شک واقع ہوتا ہے جس کو شاذ و نادر کہا جاتا ہے، تو اب یہ شخص اپنی نماز کو توڑ کر دوبارہ سے نماز پڑھے گا، جس کو اثر نو کہتے ہیں، مطلب نئے سے نماز پڑھے گا۔ دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ اگر اس شخص کو یہ شک واقع ہوتا رہتا ہے، جیسے آج کل ہمارے اندر بھی یہ بیماری ہے کہ نماز کے اندر ہمیں شک واقع ہوتا رہتا ہے، تعداد رکعات میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے کا آدمی ہے کہ اس کو شک واقع ہوتا رہتا ہے تو اب یہ شخص غالب گمان پر عمل کرے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کو تیسری اور چوتھی رکعت میں مثلا شک واقع ہو گیا کہ یہ سوچ رہا ہے آیا تیسری رکعت 3 رکعتیں ہوئیں یا 4 رکعتیں ہوئیں۔ اب اس کا دماغ زیادہ اس طرف آ رہا ہے کہ 3 رکعتیں ہوئیں یا زیادہ 4 رکعت کی طرف دماغ آ رہا ہے، تو یہ اس کا غالب گمان ہوگا۔ تو اب یہ غالب گمان پر عمل کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر غالب گمان یہ بتا رہا ہے 3 رکعتیں ہوئیں تو چوتھی رکعت پڑھ کر آخر میں سجدہ سہو کرے گا اور نماز کو مکمل کرے گا۔ اگر غالب گمان کہہ رہا ہے 4 رکعتیں ہو گئی تو چوتھی رکعت کو مکمل کرے گا، سجدہ سہو کر کے سلام پھیر کر کے اس کی نماز جو ہے ادا ہو جائے گی۔ لیکن تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر اس میں شک واقع تو ہو گیا لیکن غالب گمان بھی نہیں آ رہا ہے، کہ غالب گمان کسی طرف جا ہی نہیں رہا ہے۔ مثلا اس کو دوسری اور تیسری رکعت میں شک واقع ہو گیا، اب یہ کبھی سوچ رہا ہے 3 رکعتیں ہوگی، کبھی سوچ رہا ہے 2 رکعتیں ہوگی، تو غالب گمان کسی طرف نہیں جا رہا ہے۔ تو اب یہ شخص کیا کرے گا؟ تو یہ شخص کمی کی طرف آئے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو دوسری اور تیسری رکعت میں یا تیسری یا چوتھی رکعت میں شک واقع ہو گیا ہے تو اب یا تو یہ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں شک واقع ہو گیا ہے تو تیسری رکعت کی طرف آئے گا، یہ مان لے گا کہ میں نے 3 ہی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اگر دوسری یا تیسری رکعت میں شک ہو گیا ہے تو یہ دوسری رکعت کی طرف آئے گا، یہ مان لے گا کہ میری 2 ہی رکعتیں ہو چکی ہیں، تو اب تیسری رکعت اور چوتھی رکعت مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے گا اور اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو کیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر اس شخص نے آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو یہ شخص جو ہے وقت کے اندر ہی اس نماز کا اعادہ کرے گا۔ مطلب اس نماز کا وقت ابھی موجود ہے تو اس نماز کا اعادہ کرے گا۔ لیکن اگر وقت گزر گیا تو وقت گزرنے کے بعد اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس نماز کا اعادہ کرے گا، لیکن اگر اعادہ نہیں کرے گا تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مطلب زیادہ تاکید نہیں ہے اعادہ کرنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرض فریضہ تو اتر گیا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے۔